آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ روز شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سب مل کر مولا کی خدمت میں اپنے دلوں کو پہنچاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن آج یتیموں کا بابا گزر گیا۔ کوفہ کے بچے اپنے باپ کی طرح جسے سمجھتے تھے، اس کا جنازہ چلا گیا، خاک میں سو گیا۔ عزیزو، علی کا غم باپ سے زیادہ بڑا ہے، اور اس غربت کے عالم میں مجلس پڑھنا بہت سخت ہے عزیزو۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں آپ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، نام علی بریا مجیبا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ یا وجیہ عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ سب مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ آفیشلز کی مکمل ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہاں چند مومنین موجود ہیں انتظامات کے لیے، اور ہم آپ سب کی نیابت میں یہاں ذکر امیر المومنین کے لیے امام بارگاہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کا وجود، آپ اپنے آپ کو امام بارگاہ میں محسوس ہی کیجیے گا، اور ہر مومن کا دل تو یہی فرش عزا پر ہے، طبیعتیں منقلب ہیں اور مصائب کے لیے آمادہ بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے ایک معمول کے مطابق چند گزارشات عرض کر دوں، اور پھر انشاءاللہ جتنا مولا نے توفیق عطا کی تو ہم کچھ مصائب کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں، علی ابن ابی طالب اس ہستی کا نام ہے، اگرچہ کہ ہم سب آدمی ہیں، لیکن قیامت میں ہمیں حضرت آدم کی نسبت پر فخر نہیں ہوگا، علی ابن ابی طالب کی نسبت پر فخر ہوگا۔ قیامت میں ہر وہ شخص کی نسبت جڑی ہوئی ہوگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، وہ فخر کر رہا ہوگا، اور وہ
سعید ہوگا. اور یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، جو سعادت کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کے روٹ ورڈز اور خود احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی 100% جو کامیاب ہو جائے. تو یہ سید کونین سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان السعید حق السعید کل السعید، یقیناً کامیاب، مکمل کامیاب، حقیقی کامیاب. کامیابی کے بہت سارے معیار ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی صاحبان شعور ہیں، اور جو سامنے مومنین موجود ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں کہ ہم کامیابی کے جو معیارات ہیں اس میں دنیا کے بہت سارے اسٹیٹس ہیں، لیکن جو حقیقی کامیاب ہے وہ کون ہے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ مجلس فقط آسٹریلیا میں نہیں بلکہ سبا سینٹر USA میں بھی سنی جا رہی ہے، اور مومنین کی ریکویسٹ پر کراچی میں بھی سنی جا رہی ہے. دنیا بھر میں مومنین اس مجلس کو سن رہے ہیں، قرآن و حدیث اکیڈمی میں اور باقی مقامات پر. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کامیابی کے جو معیارات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن جو بی بی نے فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید، یقیناً کامیاب، مکمل کامیاب، حقیقی کامیاب کون ہے؟ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، جو علی سے محبت کر لے زندگی میں اور علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد. ان الشقی کل شقی حق الشقی، یقیناً ناکام ہے، یقیناً بدبخت ہے. شقی کا مطلب ہے شقاوت مند، بدبخت. اور مکمل شقی ہے اور حقیقی شقی وہ ہے کہ من ابغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ جو زندگی اور موت میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھے. تو یہ حقیقی کامیابی. کل ہم نے عرض کر چکا ہوں میں اس حوالے سے کہ محبت کا مطلب کیا ہے. محبت کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں، تو ہم اسٹائل اس کے جیسا اپنانے لگتے ہیں. دنیاوی معاملات میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ڈریسنگ بہت سارے جوان کرنے لگتے ہیں اپنے ان سپر سٹارز کی طرح کی جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں. ڈیسک ٹاپ پہ تصویر ہے، موبائل پہ تصویر ہے. یہ باتیں کچھ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب ایک دنیاوی مجازی باطل محبت میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا بنا دے، تو کیا حقیقی محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں ہوگی؟ جو عین اللہ سے محبت کرنے والا ہو اس کی نگاہیں حرام کی طرف نہیں جا سکتی. جو لسان اللہ سے محبت کرنے والا ہو اس کی زبان حرام کی طرف نہیں جا سکتی. جو اذن اللہ سے محبت کرنے والا ہو اس کی سماعتوں میں حرام نہیں آ سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ مولا کائنات کی محبت کا اثر ہے. اور عزیزان گرامی، یہی ولایت کا مطلب بھی ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو اختیار میں دے دینا. ولی کا مطلب ہے صاحب اختیار. تو اللہ نے ولایت کا سسٹم جو رکھا ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیناً اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آیت کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ علی انگوٹھی پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں، اب ہم نے عرض کیا کہ مختصر محدود محفل میں، لیکن انشاءاللہ اس وسیلے کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا. مولا کائنات کے ذکر کی شان تو یہ ہے کہ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی، اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو نماز عشق جو ہے وہ با جماعت ہی ہوتی ہے. اب با جماعت چاہے اب وہ ورچوئل وے میں ہو جائے تو انشاءاللہ مولا کائنات، دیکھیں نماز جماعت جو باقاعدہ نماز ہے اس کے لیے تو حاضری ضروری ہے فزیکلی، لیکن جو مولا کائنات کا ذکر ہے اس میں جو ہے وہ روحانی طور پر ایسے کنیکشن ہو جاتا ہے کہ گویا اپنے آپ کو جماعت ہی میں محسوس کر رہا ہوتا ہے ہر مومن. ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ولایت کا سسٹم رکھا ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ صاحب اختیار. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور مولا علی ولی ہے. اچھا، یہ ولایت کا سسٹم خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں جو ایک اچھے الفاظ میں نعرہ ڈیولپ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، کہ کسی کو کسی کی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کچھ کہے، اور ماں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کچھ کہہ سکے کہ کس سے بات کرو، کس سے بات نہ کرو، کہاں جاؤ کہاں نہ جاؤ، کتنے بجے اٹھو کتنے بجے سو. اور اگر ذرہ برابر بھی اس بچے نے محسوس کیا کہ ماں باپ بھی کوئی میری زندگی میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور اس نے فقط ایک فون گھما دیا، تو اس کی ساری زندگی اجیرن ہو جائے گی. یہ جو نظام ہے نا، مائنڈ یور اون بزنس، اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پورا شیطانی نظام ہے جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو آپ نے بالکل ایبسلیٹ کر دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کوئی حیثیت، کوئی جگہ نہیں ہے سوسائٹی میں. جو جیسا کر رہا ہے ویسا کرتے رہے، جو شیطانی کام کر رہا ہے سڑک پہ جس طریقے سے آ رہا ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ جس طرح زندگی ہے، کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. کچھ معیارات بنے ہوئے ہیں،
ہولوکاسٹ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس پہ کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ غور فرما رہے، یہ جو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، وہ ولایت کا نظام نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوگی. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ. شکریہ. ولایت کے نظام کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو تم لمحہ بلمحہ کسی کی زیر نگرانی ہو، آزاد نہیں ہو، تم مادر پدر آزاد نہیں ہو کہ میری جو مرضی آئے گی میں کرتا پھروں گا. سب سے پہلے تم اللہ ولی ہے، تم اللہ کی زیر نگرانی ہو. یہ جو نظام ہے، جو کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں امریکہ میں تو پھر بھی ہوتا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، کم سے کم ڈالر پر گاڈ کا جو نام لکھا ہوا ہے. لیکن جس کنٹری میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پر تو شاید پورے سسٹم میں، کانسٹیٹیوشن میں کہیں پر بھی کوئی گاڈ کا تو تصور ہی نہیں ہے، وجود پروردگار کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. جبکہ اسلام میں جو سسٹم بنیادی ہے کہ تم اللہ کی ولایت میں ہو. اللہ براہ راست نہیں آئے گا زمین پر کیونکہ وہ لامحدود ہے، یہ کائنات محدود ہے. دیکھیں یہ بھی مولا علی نے سمجھایا ہے. اگر علی نہ ہوتے نا تو یہ توحید کا حقیقی تصور ہی سامنے نہ آ پاتا. پتہ نہیں میں کتنا، میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں. واقعہ ایک ایسے کتنے واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے لیکن میں بابل مثال. لوگ سوال کرتے ہیں کہ 25 سال جو مولا کی بظاہر خاموشی کا عرصہ تھا اس میں مولا علی کیا کر رہے تھے؟ ارے اگر مولا علی اسلام کو نہ بچاتے تو لا الہ الا اللہ فقط اسپیلنگ کی حد تک رہ جاتا، لکھنے کی حد تک رہ جاتا، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنا رہتا کتنا نہ رہتا. آتے تھے لوگ یمن سے، شام سے. اب انہیں تو نہیں پتا کہ حقیقی خلیفہ رسول کون ہے. ان میں سے کتنے ایسے ہوتے تھے جو کرسچنز ہوتے تھے، مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے. وہ آئے ذرا چیک کرنے کے لیے اسلام کو. اب وہ تو چلے گئے دربار خلافت میں، اور جو خلافت پہ بیٹھا ہوا اسی سے پوچھ لیا انہوں نے. اب ایک شخص آیا، یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے. ایک شخص آیا، اس نے آگے پوچھا خلیفہ اول سے کہ یہ بتلاؤ کہ خدا کہاں ہے. اس نے کہا خدا جو ہے وہ عرش پر ہے. تو اس نے جواب دیا کہ بس اگر عرش پر ہے تو فرش پر نہیں ہے. پھر تو فرش پر جتنے مرضی گناہ کرو کون دیکھ رہا ہے پھر؟ اچھا اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اب کچھ بات ایسی تھی کہ وہ صاحب جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے کیا جواب دے. تو یہ شخص جو ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، جو اسلام کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا وہ دل کی تسلی والے جواب نہیں ہے یہاں پر. اور جب وہ نکلنے لگا تو ایسے موقع پر بیٹھے ہوئے تھے سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر جیسے افراد، جو سائل کو لے، اب جملہ کہنے لگا ہوں، جو سائل کو لے آتے تھے اس دروازے تک کہ جس کا تعارف رسول نے کروایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ علی سے فقط رزق مادی کی بھیک نہیں ہے، علی سے اصل تو رزق معنوی کی بھیک ہے، معارف کی بھیک ہے. توحید سمجھنی ہے، نبوت سمجھنی ہے، رسالت سمجھنی ہے. علی ابن ابی طالب کے در سے یہ جملہ کہہ چکا ہوں لیکن جتنا دہرایا جائے اسے اچھا لگتا ہے کہ جس کے پاس علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہوتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ حقیقی اسپرٹ میں محفوظ رہتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو وہ لے آئے انہیں مولا کائنات کے پاس اور کہا ان سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتلائیں گے. اس نے سوال کیا کہ اے علی بتلائیے اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، آج کی گفتگو میں نے ولایت سے بات آغاز کی لیکن ساتھ میں یہ کیونکہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے نا. اللہ تو خود آئے گا نہیں یہاں پر، میں نے بات یہاں پر اب رکی ہوئی ہے کہ وہ ولی ہے، وہ ولی بنانے والا ہے. لیکن وہ چونکہ لامحدود ہے، وہ ہماری محدود بصارتوں میں نہیں آ سکتا، سماعتوں میں نہیں آ سکتا. وہ کیوں نہیں آ سکتا یہ علی نے سمجھایا. سن لیجئے گا. اس نے کہا اللہ کہاں ہے؟ مولا نے کہا آنکھ روشن کی جائے. دیکھیں حدیث میں بھی آیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، انسانوں سے اس کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. بھائی اگر میں پرائمری کلاس کو پڑھا رہا ہوں اور پی ایچ ڈی کا لیکچر دینا شروع کر دوں تو یہ کوئی میری علمیت نہیں ہے، یہ فساد و بلاغت کے خلاف ہے. کہ جہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، رسول اللہ اگر اپنی عقل کے مطابق بات کرنے لگ جائے تو عرب کے بدوؤں کو کیا سمجھ میں آتا؟ بھائی رسول اللہ ان کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے. بات حق کرنی ہے لیکن اس کے لیول پر آ کے کرنی ہے آپ نے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مولانا نے کہا آنکھ روشن کی جائے. جب آنکھ روشن ہو چکی مولانا نے کہا یہ بتا آنکھ کہاں سے گرم ہے؟ سوال کہاں تھا؟ خدا کہاں ہے؟
مولانا نے کہا آنکھ کہاں سے گرم ہے؟ اوپر سے گرم ہے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، درمیان سے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ اے علی یہ تو آنکھ کے بارے میں سوال ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھ تو ہوتی ہی گرم ہے۔ آئے ہائے یا علی، یہ ہے علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات ہو رہی کہ بھئی آنکھ تو کتنی سادہ مثال سے سمجھا دیا، مسئلہ حل کر دیا نا۔ اس نے پوچھا تھا کہ خدا کہاں ہے؟ امام نے کہا آنکھ روشن کر بتا آنکھ گرم کہاں ہے؟ اس نے کہا آنکھ کا تو وجود ہی گرمی سے ہے۔ یعنی مولا سمجھانا چاہتے تھے کہ اس پوری کائنات تو کوئی ذرہ ہے ہی نہیں ایسا جو وجود پروردگار سے خالی ہو۔ اچھا جب اتنا سمجھا دیا اسے، اس کے بعد اس کی معرفت کو ایک درجہ اور بلند کیا۔ یہاں رکے نہیں علی، یہی تو کمال ہے علی کا، یہاں رکے نہیں، یہ بات واضح کر دی پہلے اس کے لیے، اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھ تیرے سوال میں اشتباہ ہے، سوال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا نے کہا ان اللہ عین العین، بہت پیارا جملہ ہے، اس پر جتنا میں قربان ہو جاؤں کم ہے۔ ان اللہ عین العین کہ دیکھ یہ جو تو پوچھا تھا خدا کہاں ہے، خدا خود اس کہاں کا خلق۔ مجھے بتائیے گا، یعنی کہاں یعنی ڈائریکشن، عرش ہے اوپر، یہ ڈائریکشن ہو گئی نا، فرش ہے نیچے، یہ ڈائریکشن ہو گئی، تو عرش کا خلق کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ تو جو ڈائریکشن کا خلق کرنے والا ہے وہ ڈائریکشن کا محتاج نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائی وہ تو اس ڈائریکشن سے باہر ہے نا، وہ محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب سمتیں نہیں تھی تب وہ تھا، جب عرش نہیں تھا تب وہ تھا، جب فرش نہیں تھا تب وہ تھا۔ ارے بھائی یہی معاملہ، کاش میری بات پہنچ سکے، محمد والے محمد کا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، جب زمانہ نہیں تھا، جب مکان نہیں تھا، جب شمس و قمر نہیں تھا، جب عرش و فرش نہیں تھا، تب بھی محمد والے محمد تھے۔ زمان و مکان میں مقید وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کے بعد آیا ہو، جو زمانے سے پہلا ہو وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صاحب العصر و زمان ہوتا ہے، زمانے کا مالک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان اللہ عین العین فلا عین لہ، تو فلا عین اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ڈائریکشن کا خلق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی جب ڈائریکشن ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال صحیح نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کہاں کا سوال اس کے لیے ہوتا ہے جو محدود ہو، جو لامحدود ہو اس کے لیے کہاں کا سوال نہیں ہوتا، یعنی اس کے معیار کو بلند کیا۔ ائمہ علیہ السلام یہی کرتے تھے، پہلے ایک بات کو سمجھاتے تھے، پھر اگر دیکھتے تھے کہ ظرفیت ہے، شوق ہے، ذوق ہے، پھر اور عطا فرماتے تھے اور اسے آگے لے جاتے تھے۔ خود نام ابو القاسم کے لیے امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وہ ابو القاسم کا نام جس میں ہم صلوات بھیجتے ہیں، ابو القاسم محمد کے نام پر ایک مل کے صلوات اور بھیجے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس نام کی نسبت بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ بلا سبب، اگرچہ کہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا گفتگو، لیکن بالکل اور آف دا ریکارڈ بات شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کہ خیر جو اس وقت یوم علی ہے اور غم علی کی مناسبت سے جو مولا اذن عطا فرمائیں گے وہ جاری ہو جائے گا۔ ابو القاسم کی نسبت بھی رسول اللہ کے نام سے جو ہے ہم درود بھیجتے ہیں، اس میں ذکر ہے مولا علی کا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب ابو القاسم میں کہاں مولا علی کا ذکر ہے، یہ امام رضا علیہ السلام نے سمجھایا۔ ان کے ایک صحابی آئے تھے مولا کے پاس اور کہا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے پہلے تو ایک سادہ جواب دیا کہ ان کے فرزند کا نام ہے قاسم، رسول اللہ کے ایک فرزند تھے جن کی وفات ہو گئی تھی، جن کا نام تھا قاسم، ٹھیک ہے، تو ان کے فرزند کا نام قاسم ہے تو رسول ابو القاسم ہے۔ اس نے سوال کیا فہل ترانی اہلا للزیادہ، کیا مولا مجھے اس بات سے اور بھی زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ آپ عطا فرما دیں؟ آپ مجھے اس بات سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ امام نے کہا کہ سبحان اللہ، امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر ہے کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کہ جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قاسم ہوتا ہے۔ تو علی کے بھی استاد ہے رسول اللہ، اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو علی قاسم ہے اور رسول اس نسبت سے ابو القاسم ہے۔ یہ امام رضا فرما رہے ہیں، یعنی میں کوئی خطابت شاعری نہیں کر رہا، امام رضا کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کیونکہ وہ قاسم ہے، علی قاسم ہے، رسول اس نسبت سے ابو القاسم ہے۔
اچھا وہ سن کے چلا گیا، امام نے گہرائی عطا فرمائی نا. اس میں آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کاش وہ مزید پوچھ لیتا فہل ترانی اہلا زیادہ، کیا اس سے بھی زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ تو امام مزید دریچے کھول دیتے اس کے سامنے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا وہ بات جو شروع کی تھی اسے کنکلوڈ کر کے میں مصائب پر آ جاؤں تو اللہ نے ولایت کا نظام رکھا ہے. ولایت کا نظام، اللہ ولی ہے. اللہ خود روئے زمین پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ لامحدود ہے. یہاں پر بات آئی تھی، مولانا علی نے سمجھایا کہ کیونکہ خدا کے لیے کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. بات واضح ہو گئی؟ لہٰذا اللہ نے اپنا قائم مقام رکھا ہے. یہ حضرت مسلم بن عقیل کی تعبیر ہے، وَأَقَامَهُمَا مَقَامًا عَلَى سَائِرِ بَرِيَّاتِ. کیونکہ خدا خود روئے زمین پر سامنے نہیں ہے، اس نے محمد اور علی کو اپنا قائم مقام رکھا ہے زمین پر. یار قائم مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ یعنی جو اصل کی جگہ پر اسی کی اتھارٹی رکھتا ہو، یہ ہوتا ہے قائم مقام. قائم مقام گورنر ہے، قائم مقام ٹھیک ہے نا، یہ صدر ہے. تو قائم مقام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اصل ابھی نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن اتھارٹی اس کی وہی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے علی کو لسان اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں. یہ علامہ امینی نے، اچھا یہ آپ نے وجہ اللہ لسان اللہ تو بہت مرتبہ سنا ہوا ہے. علامہ امینی نے ایک دفعہ جب پڑھا نا عین اللہ اور ید اللہ مولا علی کے لیے، ایک جگہ انہوں نے بیان کیا تو ایک اہل سنت عالم سامنے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو صحابی رسول ہو اسے آپ حد سے نہ بڑھائیں، جتنا ہے اتنا رکھیں. تو اگرچہ کہ علی فقط صحابی بھی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہاں سے بڑھایا؟ کہا آپ نے جو عین اللہ کا ید اللہ کا یہ کیوں کہا؟ وہ تو صحابی رسول ہے فقط. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کسی اہل سنت عالم کی کتاب سے یہ دکھلا دوں کہ آپ کے خلیفہ نے، خلیفہ دوم نے انہیں عین اللہ اور ید اللہ کہا تھا تو مان جاؤ گے؟ تو کہا کہ ہاں ہم مان جائیں گے، اس وقت مان جائیں گے. تو ریاض النظرات جو ہے نا وہ لے کر آئے اور کہا کہ ذرا کتاب کھولو. اور وہ واقعہ کہ جب مولا کائنات نے حالت طواف میں کسی کو تھپڑ مار دیا اور وہ شکایت کرنے کے لیے آیا خلیفہ یہ کنز الاموال میں واقع ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے. تقریباً 7 کم سے کم علماء اہل سنت کے ریفرنس میرے پاس میرے موبائل میں سیو ہے 7 کہ اس نے آگے شکایت کی. تو وہ آئے اور مولا علی سے کہا کہ اے علی آپ کے لیے شکایت آئی ہے کہ آپ نے حالت طواف میں سے تھپڑ مار دیا. مولا نے کہا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا حالت طواف میں. ابھی جب دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں؟ یار واقعی کو فقط سننا نہیں ہوتا، سمجھنا بھی ہوتا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات پہنچ رہی ہے؟ اب اگر کوئی ویسے نکاح کر رہا ہو تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ حرام نکاح ہے کہ حلال نکاح ہے؟ لیکن یہ علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ کون سی نکاح میں خیانت موجود ہے. تو مولانا نے جیسے ہی یہ کہا کہ چونکہ حرام نکاح رکھ رہا تھا حالت احرام میں کعبے کے سامنے، تو انہوں نے کہا اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہ لقد رأى عین اللہ وضرب ید اللہ، میں کیا کروں، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، تجھے ید اللہ نے مارا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پھر ولایت ہے، آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے نا وہ ولایت پر رہا. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی. اور ولایت کا مطلب فقط لقلقہ لسانی کی حد تک میں نہیں کہہ رہا. ولایت کا مطلب ہے نگہبان، نگران، یعنی جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کی نگرانی میں ہمیں. اور یہاں کے سسٹم کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر جو ولایت کا نظام جو ہے نا اصل توڑ دیا گیا ہے اس پورے سسٹم میں، کہ آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. فقط یہ جو لاز ہے اسٹیٹ کے اس کو آپ فالو کر لیں، باقی آپ زندگی میں جو کرتے کرتے پھریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے. اور اگر کسی نے پوچھنے کی جرات کر دی تو آپ اسے چھٹی کا دودھ بھی یاد دلا سکتے ہیں ایک فون کال پر. اور وہ آئندہ توبہ کر لے گا کہ میں کسی کے معاملے میں کوئی بات نہ کروں، چاہے اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو یا بیوی ہو. جب آپ اس ولایت کے سسٹم کو بریک کرتے ہیں، اسلام نے خالی مولا علی تک، وہ تو ولایت مطلقہ ہے. پھر کہا کہ دیکھو جب عالم غیبت، پردہ غیبت میں امام، تو فقیہ کے پاس ولایت ہے، مجتہد کے پاس کچھ امور کی ولایت موجود ہے. تم بے سہارا نہیں چھوڑ کے گئے،
کیا وہ ولایت موجود ہے؟ اس ولایت کو امور حزبیہ میں مثلا ولایت ہے، فائنینشیل امور میں اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنی خاتون اس پر ظلم کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا اور نہ نفقہ بھی نہیں دے رہا، تو خاص امور کے ساتھ پھر ان کے لیے حق ہے کہ وہ صیغہ طلاق کو جاری کریں. یہ ولایت ہی کا تو حصہ ہے نا. یہ ولایت وہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے اس فقیہ تک منتقل ہوئے، ولایت مطلقہ نہیں، وہ مخصوص ولایت جو انہوں نے عطا کی. پھر کہا کہ دیکھو ایک تو یہ معاشرتی لیول پر ولایت ہے جو فقیہ کے پاس ہے، لیکن پھر گھر کے لیول پر بھی ولایت ہے. باپ کے پاس ولایت ہے جب تک بیٹی کا ازدواج نہیں ہوتا، تو وہ ازدواج کے لیے باپ کی اجازت کے لیے اس کے ضروری ہے، ورنہ ازدواج صحیح نہیں ہے. پھر جب وہ شوہر کے گھر پر آ گئی تو شوہر کے لیے ولایت ہے. یعنی ولایت کا سسٹم اللہ نے آخر تک رکھا ہے. یعنی اسلام کا جو ولایت کا سسٹم ہے اتنا ریز ڈیپتھ تک جاتا ہے، اللہ سے شروع ہوتا ہے شوہر تک جاتا ہے. کیا بات ہو رہی؟ ایک لمحے میں بھی اللہ نے کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑا. ارے پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا. میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں متفق علیہ حدیث ہے، استاکو ارضن ولا تستاکو طولن. جب مسواک کرنا، حدیث ہے، جب مسواک کرنا تو اسے ورٹیکل کہیں گے نا، I think I'm right, yes. تو جو ہے نا ورٹیکل نہ کرنا، ہاریزونٹل کرنا. حدیث ہے مسواک کرنا ورٹیکل، کیونکہ جب ورٹیکل کریں گے تو شاید اس کی وجہ یہ کہ وہ مسواک دانتوں میں پھنسنے کا امکان ہے کہ جب آپ مسواک کریں گے تو کا ورٹیکل نہ کرنا، ہاریزونٹل. یہ حدیث ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو جاتے ہوئے بایاں پیر پہلے رکھنا، آتے ہوئے دایاں پیر باہر رکھنا. یہ دعا پڑھنا، حتیٰ دعاؤں کی بھی ڈیٹیل ہے کہ جب رفع حاجت کر لو تو یہ دعا پڑھو. اس دعا میں یہ ہے کہ پروردگار، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ وہ جسم سے فاضل مادہ کے جو میرے لیے نقصان دہ تھا وہ تو نے میرے جسم سے خارج کر دیا. اس وقت بھی اللہ کا خیال رکھو، اللہ کی یاد میں رہو. پروردگار وہ جو میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا وہ تو نے میرے جسم سے خارج کر دیا. اگر یہی جسم میں رہ جائے تو انسان مر جائے گا. فقط کھانا نعمت نہیں ہے، اس جسم کا فاضل باہر نکلنا بھی تو نعمت ہے نا. تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے. پھر کہا پانی کو دیکھو تو دعا پڑھو، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک چیز ایسی خلق کی ہے کہ جس سے میں اپنی طہارت کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہاں میں کچھ عرض کرنا، آئینے کو دیکھو، مرر کو دیکھو کا دعا پڑھو. اللہم، اب دعا سنا دوں، پروردگار اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. سبحان اللہ، بڑی ریلیونٹ دعا ہے کہ جب مرر کو دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو سنوار رہے ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بال ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے ڈریس ٹھیک کر رہے ہیں، کہ اللہم کما حسنت خلقی، اے پروردگار جیسے تو نے میری خلقت اچھی رکھی ہے نا، فاحسن خلقی، میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. آئے ہائے. جو آپ موجود ہیں آپ ہی نے نیابت کرنی ہے ان مومنین کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو نے مجھے دنیا کا کوئی آئینہ آپ کا اخلاق نہیں دکھا سکتا. ہاں ہاں ہاں، المؤمن مرآۃ المؤمن. ہاں یہ مولا علی نے ہی فرمایا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. سبحان اللہ. البتہ یہ فقط حدیث نیگیٹو ٹرم کے حوالے سے نہیں، یہ پوزیٹیولی بھی ہے. آئینہ فقط آپ کی جو خامیاں ہیں وہ نہیں دکھاتا، جو خوبیاں ہیں وہ بھی دکھاتا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. اچھا، ایک اور مولا علی کے ایک کلام میں ایک جگہ میں نے اس کو جمع کیا تھا، المؤمن و مرآۃ المؤمن. کتنے؟ 3 لفظ ہیں، مومن مرآ مومن. لفظ تو 2 ہیں، 2 لفظ ایک لفظ تکرار ہو رہا ہے. المؤمن و مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اس میں کم سے کم جو ہمیں سمجھ میں آیا 15 نکات ہیں. اس 3 لفظ میں 15 گہرائیاں ہیں. اب اس وقت نہیں کہ میں ایک تو سنا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. مولا کائنات کا کلام ہے یہ. اچھا، آئینہ جو ہے وہ دکھلاتا ہے نا، خامیوں کو دکھلاتا ہے، خوبیوں کو بھی دکھلاتا ہے. تو اچھا، اگر کوئی کہے مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی یہ کہ اگر اس میں کوئی آپ خامی دیکھیں تو بتا دیں. لیکن آئینہ خامی کب بتاتا ہے؟ جب فقط آپ آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں پیچھے. پیٹ پیچھے نہیں کہتا، پیٹ پیچھے نہیں کہتا آئینہ کسی کو. بھائی میں آئینے کے سامنے جب تک ہوں تو مجھے بتا رہا ہے، جہاں میں آئینے کے سامنے سے ہٹا. کتنی میری بات پہنچی؟ ایک بلکہ صلوات بھی دے محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے نا؟ تو وہ فقط جب میں سامنے ہوتا ہوں تب کہتا ہے، میرے پیٹ پیچھے باتیں نہیں کرتا وہ.
کہ ابھی فلاں صاحب آئے تھے ان میں یہ خامی تھی. نہیں, جب میں ہٹ گیا آپ آ گئے تو آپ کو آپ کی خامی بتائے گا, میری خامی نہیں بتائے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ کلام امیر المومنین کی بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جبھی تو علی کا کلام ہے نہج البلاغہ کی صورت میں, جو بلاغت کی معراج ہے نا. اچھا اب دیکھیں نا, ایک جملہ اس پہ تحقیق کیجئے تو کتنے نکات نکلتے. مثلا پھر آئینہ جب خامی بھی بتاتا ہے تو بہت خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے, خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے, ٹھیک ہے, اعلان نہیں کرتا پوری دنیا میں, بہت خاموشی سے آپ سمجھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ٹھیک کر لو. تکلیف نہیں دیتا, خاموشی کے ساتھ بتا دیتا ہے. اچھا ایک اور جملہ کہوں, اب جہاں آپ نے وہ خامی درست کر لی تو بار بار اس کا ذکر نہیں کرتا رہتا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب جب خامی جیسے میں نے درست کی, اب وہ خامی نہیں دکھائے گا. وہ یار وہ 10 سال پہلے ایسے تھے تو 5 سال پہلے ایسے تھے. یہ علی کا کلام ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور بات ایک اور بھی ہے کہ جب آئینہ خامی بتا رہا ہو اور وہ بڑے خلوص کے ساتھ بتا رہا ہو, خاموشی کے ساتھ بتا رہا ہو, تو کوئی غصے میں آ کر آئینے کو توڑا نہیں کرتا کہ تمہاری کیا ضرورت ہوئی. یہ اب یہ اس دوسری نسبت سے کہ اگر کوئی مومن آپ کو بڑی خاموشی کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شے بتلا رہا ہے, اسے تعلق توڑا نہیں جاتا. جیسے کہ آپ آئینے کو نہیں توڑتے بلکہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ جب میں مجمع کے سامنے جاتا اس سے پہلے اس نے مجھے بتا دیا. یہ علی کا کلام ہے. میں ایک مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ ہے ولایت. یہ یعنی مولا علی ولی ہے, باپ ولی ہے. بہت ظاہر ہے میں اس تسلسل میں کہنا بھی عجیب لگتا ہے, لیکن باپ کو گھر کی ولایت دی ہے, شوہر کو بھی ولایت دی. اچھا ولایت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر ظلم کرتا رہے گا, باپ ظلم کرتا رہے گا. ولایت کا عہدہ اتنا مقدس ہے کہ وہ مولا علی اور رسول اللہ سے گویا ان کے نور سے حاصل کرتا ہے. ولایت کا مطلب ایک عہدہ, ذمہ داری ہے. ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. مولا علی ولی تھے لیکن ڈکٹیٹر نہیں تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس میں ان تمام گرامی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا کائنات کی ولایت کے تحت رکھا ہے. شکر ہے پروردگار کا. یہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا, حقیقتاً کہہ رہا ہوں, حقیقتاً کہہ رہا ہوں. ایک حدیث سے قدسی ہے, وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے. صاحب عروۃ الوثقیٰ ہماری تاریخ کے بہت بڑے فقیہ گزرے, صاحب عروۃ الوثقیٰ, ان کی کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد بن نہیں سکتا. وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اپنے کفن پر لکھوانا مستحب ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہے امام رضا علیہ السلام سے منقول, اور اس کی سند وہی ہے جو آپ سند آپ کے لیے آشنا ہے. یہ امام رضا کہتے ہیں کہ عن علی ابن موسیٰ عن موسیٰ عن جعفر عن محمد عن علی عن حسین عن علی عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سند آپ کے لیے واضح ہو گئی. اس کے بعد سند یوں آگے بڑھتی ہے کہ عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح عن القلم قال اللہ تبارک و تعالی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں اتنا خوبصورت ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اردو میں بھی دہرا دوں اسے, تاکہ مجلس جو ہے بابرکت ہو جائے ناموں سے. مولا علی رضا علیہ السلام نے سنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, انہوں نے سنا امام صادق علیہ السلام سے, انہوں نے سنا امام باقر علیہ السلام سے, انہوں نے سنا امام زین العابدین علیہ السلام سے, انہوں نے سنا امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین نے بیان فرمایا مولا علی علیہ السلام سے, مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے جبرائیل سے یہ سنا کہ خدا یہ کہہ رہا, جبرائیل نے میکائیل سے, میکائیل نے اسرافیل سے, اسرافیل نے لوح سے, لوح نے قلم سے. یہ روایت کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ آخر میں مصائب سے پہلے آخری جملہ ہے. آپ کی توجہات نہیں تو بس یہ حاصل کلام آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہو جائے گی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. قلم نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. علی کی ولایت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے میرا, جو اس قلعے میں داخل ہوتا جائے گا میرے عذاب سے امان پاتا چلا جائے گا.
اللہم صلی علی بات پہنچ گئی. ولایت کا مطلب ہے کہ ان کا اختیار ہے ہم پر. ٹھیک ہے, وہ صاحب اختیار ہے. مجھ سے, میرے مال پر, میرے نفس پر مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے, بلکہ وہی حقیقت میں صاحب اختیار ہیں. انہوں نے مجھے تصرف کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ بات بھی جو ہے نا احادیث میں مفہوم اس قسم کا ہے کہ انسان جو اس کے پاس جو مال ہوتا ہے اس مال کا مالک نہیں ہے, فقط خرچ کرنے پر صاحب اختیار ہے کہ تم خرچ, مالک اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور تو عزیزان گرامی, مہلت ہے ابھی ہمارے پاس, ابھی مہلت ہے. جب تک ایک تو رمضان خود ایک مہلت ہوتی ہے, ایک موقع ہوتا ہے. زندگی جب تک اللہ نے دی ایک مہلت ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے, اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے. مولا علی سے ایک شخص تھا جنازے پر, جب میت کو دفن کر دیا گیا تو مولا علی سے کہتا ہے کہ مولا اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو یہ آپ کا سچا فرما بردار بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ دیکھ چکا ہے نا قبر میں کیا ہے, موت کی منزل کیا ہے, حساب کتاب کیا ہے. میں جو پریکٹیکل گزر چکا ہوں تو اب یہ آپ کا سچا مطیع بن جائے گا. قربان ہو جاؤں میں ایک جملے کے. مولا نے اسے کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ تو کیوں نہیں سوچتا؟ وہ تو نہیں پلٹ سکتا نا, تو اس کے بارے میں کہہ رہا اب وہ واپس پلٹ آئے تو ٹھیک ہو جائے گا. ابے تم تو ہو نا, تمہارے پاس موقع ہے, وہ تو چلا گیا, اس کا حساب اللہ کے پاس ہے, تم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ایک کلام کو میں اگر پیش کرتا چلا جاؤں تو کیا گہرائی ہو, گہرائی ہو, کیا معنویت خدا کی قسم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, جو کام کیجئے وہ خلوص نیت کے ساتھ مولا کائنات کی مودت اور محبت کے ساتھ کیجئے. انشاءاللہ مولا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے, غم علی ابن ابی طالب کے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ مصائب سے پہلے آپ مولا کائنات کا ایک نعرہ بلند کر دیں, ہم مجلس کی قبولیت کے لیے کہیں گے. یا علی حیدر. سبحان اللہ. عزیزوں, آج پہلا دن تھا جو زینب نے باپ کے بغیر گزارا. یہ ایک جملہ کافی ہے رونے کے لیے. آج علی کے بچوں نے گھر میں دن ایسے گزارا کہ علی نہیں ہے, علی کا سایہ نہیں ہے. وہ زبان بند ہو گئی جو زندگی بھر سلونی کہتی رہی تھی, وہ نگاہیں بند ہو گئیں, اب وہ زبان خاموش ہو گئی جو سلونی کہتی رہی تھی, وہ نگاہیں بند ہو گئیں کہ جو خوف خدا سے زندگی بھر روتی رہی تھی, وہ ہاتھ خاک میں چلے گئے کہ جو یتیموں اور مسکینوں کی مشکل کشائی کرتے تھے, وہ قدم اب قبر میں چلے گئے کہ جو جنگوں میں رسول اللہ کا ناصر تھا اور محافظ تھا. سبحان اللہ. یہ علی ابن ابی طالب ہے. عزیزوں, فقط بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم یتیم نہیں ہوئی, ہم اور آپ یتیم ہوئے. کوفہ کے جو یتیم بچے تھے وہ بے آسرا ہو گئے, بے سہارا ہو گئے. اللہ اکبر. اگرچہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں, لیکن جو علی ابن ابی طالب کی شخصیت جس طرح سے انہوں نے پالا تھا, اس میں جو سبحان اللہ تاریخ میں جو علی کا کردار ہے وہ اس طرح سے روز روشن کی طرح ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک مثال ہے. دیکھیں, ہمیں تاریخ میں دو طرح کے کردار نظر آتے ہیں. سورہ ماعون کو پڑھیے کہ اے رسول, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شخص کے جو قیامت کے دن کا منکر ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آگے کہا کہ فلا یحض علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک تاریخ میں کردار ہے. جا کے تاریخ میں دیکھ لیجیے گا, مجھ پہ نہ اعتماد کریں تو کتابوں میں جا کے دیکھ لیجیے گا کہ یہ ابو سفیان کے لیے یہ نازل ہوا تھا. اس نے 2 اونٹ نہر کیے تھے اور اپنے سارے دوستوں اور خاندان والوں کو کھلایا, لیکن جب یتیم آیا تو اس نے دھکے دے کے نکال دیا. یہ آیت نازل ہوئی تھی. تاریخ میں ایک دوسرا کردار ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جو اپنے حصے کی ایک روٹی بھی دے دیتے ہیں مسکین اور یتیم کو. یہ ہے علی ابن ابی طالب. عزیزوں, آپ بھی جتنا گریہ کریں گے میں بھی جتنا گریہ کروں گا, انشاءاللہ مصاب ہوں گے. دیکھیں, اب 21 رمضان اگلے سال آئے گی. اب 21 رمضان دوبارہ نہیں آنے والی, اگلے سال آئے گی. اب جو رو لے گا علی کو وہ آج رو لے گا 21 رمضان پر, پھر اللہ جانے کسے نصیب ہو سکے گا. میں مصائب پڑھتا چلا جاؤں گا, جتنا آپ میں دم ہے وہ روتے چلے جائیں. میں نے کل عرض کیا تھا, اس جملے کو پھر سے کہنا ایک اور انداز سے ضروری سمجھتا ہوں. علی کے مصائب کا آغاز 19 رمضان سے نہیں ہے. علی کے مصائب کا آغاز وہ ہے کہ جب فاطمہ کو دفن کیا تھا.
علی کے مصائب کا آغاز یہ ہے کہ جب علی اتنے مظلوم تھے کہ لاشا دینے والا تھا، قبر میں کوئی لاش لینے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ قبر فاطمہ سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے، اے علی زہرا میری امانت مجھے واپس لوٹا دو۔ یہ ہے علی کے مصائب۔ ایک بات عرض کروں، ایک ایرانی خاتون کے لیے میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ وہ خاتون تھی تو وہ در سیدہ کو جب عمرہ پر گئی نا، تو بی بی سیدہ کا در ہے وہاں باہر نا، تو اسے دیکھ کر بہت فریاد کرنے لگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم اتنا فریاد کیوں کر رہی ہو، کیوں چیخ مار کر رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک منظر اپنا یاد آ گیا۔ نے کہا کہ میں حمل سے تھی اور میرے گھر پر کچھ محلے کے اوباشوں نے، بدماشوں نے حملہ کر دیا۔ میرے شوہر بڑے صبور ہیں، بڑے تحمل کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ حملہ ہوا تو اس خوف کی وجہ سے مجھ پہ کیفیت تاری ہوئی کہ حمل ضائع ہو گیا۔ بس جیسے یہ کیفیت ہوئی تو میرے شوہر نے انہیں اتنا جلال کے عالم میں اس نے اس شخص کی جس نے حملہ کیا تھا نا، اس کی گردن کو ایسے پکڑ لیا کہ قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ تو جیسے میں نے اس منظر کو دیکھا، میں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام و مشکل کشائے کائنات حیدر کرار پر۔ کہاں ہے رونے والے بابا سے بلند؟ آج گھٹ گھٹ کے رونے کے لیے نہیں ہے، آج 21 رمضان ہے، آج اپنی آوازوں کو آزاد کر کے یا علی یا حسین کہہ کر رونے کا دن ہے۔ عزیزوں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کتنا ان میں صبر ہوگا۔ 25 سال تک زہرا کے قاتلوں کو دیکھا اپنی نگاہوں سے اور صبر فرمایا۔ حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا نا حبشی، جب مکہ فتح ہو گیا تھا، حضور نے سب کو معاف کر دیا، تو اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ کہا لیکن میں جب تجھے دیکھتا ہوں نا، مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آتی ہے، تو مدینہ سے چلا جا، میرے سامنے نہیں رہنا۔ حضور اپنے چچا کے قاتل کو نہیں دیکھ سکے تھے، علی 25 سال تک زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے رہے تھے، اسلام کی خاطر ان سے بات کرتے رہے تھے، اسلام کی خاطر کہ مصائب علی ابن ابی طالب نہیں۔ جبکہ مولا کہتے میرے حلق میں ہڈی تھی، میری آنکھوں میں کانٹا تھا، علی نے صبر کیا یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ 19 رمضان صبح کو علی کے سر پر ضربت لگی، مغز دوبارہ ہو گیا، اور مغز ایسے دوبارہ ہوا کہ علی نے کہا فستو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی کا خوب والا سر بی بی زینب نے دیکھا، بآواز بلند گریہ فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، وہ علی کہ جو سب کو صبر و ضبط کا کہہ رہے تھے، لیکن جب بی بی زینب کے سر کو خود دیکھا تو علی بآواز بلند رو رہے تھے۔ میں کچھ باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، کیا کیا عرض کروں۔ اللہ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، پڑھا حسین ابن علی، نکلا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، حسرت برس رہی ہے ایک ایک بام و در سے، ہے بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے، مولا تڑپ رہے تھے 19ویں سحر سے۔ علی نے وصیتیں فرمائی، اللہ اللہ فی الاحتام، خبردار یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم کھانا کھاتے رہو اور وہ بھوکے رہ جائیں۔ یہ علی نے یتیموں کے لیے وصیت فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ علی کی یتیمہ اسی کوفہ میں شمر پانی پلا رہا تھا، کہتی ہے دیکھ تو اپنے گھوڑوں کو بھی جب پانی پلا لینا، اس کے بعد کچھ پانی بچ جائے تو مجھے دے دینا۔ علی کی جو پوتی یتیمہ تھی، اس کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا تھا؟ وہ پانی جب سارا بہنا شروع ہو گیا تو یقیناً فریاد تو کی ہوگی نا کہ دادا تم تو یتیموں کو پالنے والے تھے دادا۔ یا علی یا ابو الفضل عباس، یا ابو الفضل عباس، عباس کی یتیمی کا دن ہے۔ میں باتوں کو ختم کرنے لگا ہوں۔ علی بڑے شدید زخمی حالت میں تھے اور غنودگی میں جاتے تھے بار بار، اس کے بعد پھر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد دوبارہ آنکھوں کو بند کر دیتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل سے مصائب کو جوڑتے ہوئے یہ جملہ عرض کروں گا کہ علی نے ساری اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے تیرا آقا حسین ہے۔ عباس کی زندگی گزر گئی، حسین کو عباس نے مولا کہا، آقا کہا، بھائی نہیں کہا کرتے تھے۔ قربان ہو جاؤں میں آپ کے، جو بات کو پہنچ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بس جب عباس وقت آخر تھا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ کربلا میں عباس زمین پر گرا، حسین پہنچے، کہا عباس بابا کی وصیت تھی، تو نے مولا کہا، تو نے آقا کہا، اب حسین کہہ رہا ہے ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکار عباس۔ لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین،
خبردار عباس پانی نہ پینا جب تک کہ حسین کے بچے پانی نہ پی لیں. اور اس کے بعد علی نے نگاہوں کو بند آہستہ آہستہ علی کی سانسیں رکتی رہی. یہ ہے تاریخ میں ہے, آہستہ آہستہ ضربات قلب امیر المومنین, یعنی آہستہ آہستہ علی کی سانسیں تھمنا شروع ہوئی اور کہا الوداع. دیکھو تمہارے نانا رسول اللہ مجھے لینے آ گئے, تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے کے لیے آ گئی, جعفر تیار آ گئے, یہاں ملائکہ آ گئے, یہاں انبیاء و مرسلین آ گئے. علی نے خدا حافظ کہا. یہ عجیب انداز سے خدا حافظ ہے. عزیزوں, علی دنیا سے رخصت ہو گئے, اسی گھر میں جو بیت علی ہے اسی میں مولا حسن نے غسل دیا, اسی میں کفن دیا. عزیزوں, کہیں تم نے دیکھا ہے کہ گھر ہی میں لاشیں کو غسل و کفن دیا جائے؟ زینب دیکھ رہی ہوں گی, ام کلثوم دیکھ رہی ہوں گی. مجھے جملہ کہنے دو, اس کی مثال خود علی کے خاندان میں ملتی ہے. جب علی نے زہرا کو گھر میں غسل دیا تھا, جب علی نے زہرا کو گھر میں کفن دیا تھا, علی کا غسل و کفن بھی گھر میں ہوا, علی کا جنازہ چلا. یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. آج بابا مر گیا ہے, شبر و شبیر کا. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. جنازہ چلا, ایک ایک درخت نے جھک کر کہا السلام علیک یا امیر المومنین. مسجد حنانہ خدا آپ کو لے کے جائے, ستونوں نے جھک کر کہا السلام علیک یا امیر المومنین. وہاں پر پہنچے, علی کو دفن کیا گیا. ساسا ابن سوہان نے مولا کی قبر پر ایک مرثیہ پڑھا ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں بہت غور سے سنیے گا, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ تمام شہید ہیں, لیکن کسی کی بھی شہادت پر ان کے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ جو سجاد نے حسین کی قبر پر کہا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بابا آپ, یہ زمان حال اب پڑھ رہا ہوں, کہ بابا میت کے لیے حکم ہے کہ اسے قبلہ رخ کر دو, چہرے کو قبلہ رخ کر دو. آپ کی لاش پر سر نہیں ہے, میں کیسے قبلہ رخ کروں؟ اور سجاد نے لکھا ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جیسے پیاسا مار دیا گیا. جانتے ہو یہ سجاد نے حسین کی قبر پر کہا. علی ابن ابی طالب کو دفن کر کے ساسا ابن سوہان نے ایسا مرثیہ پڑھا, امام حسن روئے, امام حسین روئے. اور جب واپس پلٹنے لگے تو پھر ایک شخص ملا کہ جو بہت رو رہا تھا. مولا نے اس سے جا کے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے, بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ. امام حسن نے پوچھا اگر مسکین ہے تو تیرے لیے کھانے کا اہتمام کروں. اس نے کہا نہیں, بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہوں, لیکن ایک دوست کے بارے میں فکر مند ہوں. روزانہ آتا تھا, 3 دن تک میرے پاس آیا نہیں ہے, ہر رات آ کر مجھے کھانا کھلاتا تھا, مجھ سے باتیں کرتا تھا. اللہ جانے کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, آتا نہیں ہے میرے پاس. میں بہت فکر مند ہوں, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بس ایک مرتبہ وہ کہتا جا رہا تھا, مولا نے پوچھ لیا عزیزو بہت رو گئے, میں آخر میں آ گیا ہوں, یا علی یا حسین کہہ کے روتے جانا. اور عزیزو تابوت بھی برآمد ہو گئے, انشاءاللہ تابوت کی زیارت کریں گے. آج پھر تابوت علی ابن ابی طالب کو برآمد کریں گے. وہ تابوت جسے حسن اور حسین نے اٹھایا, جسے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا. میں کہوں گا اے جبرائیل اور میکائیل, اس تابوت کو اٹھانے تم کوفہ میں تو آ گئے تھے, لیکن ایک تابوت تھا کہ جو کربلا میں تھا. تابوت بھی نہیں تھا, ایک جنازہ تھا, کفن بھی نہیں تھا, غسل بھی نہیں تھا. بچے کے اس وارث کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. بات ختم کرنے لگا. امام حسن نے پوچھا اچھا یہ بتا اس شخص کا نام کیا تھا جو تیرے پاس آتا تھا؟ کہا نام میں نے بہت پوچھا, لیکن جب بھی میں پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا مسکینن جالسا مسکینا, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. آئے ہائے, پتہ نہیں کس تک ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا. مولا نے کہا وہ کوئی اور نہیں, میرا بابا مشکل کشا تھا, وہ مسکینوں کا امام تھا, وہ فقیروں کا امام تھا. یہ کہہ کر فقیر نے, مولا نے بتایا کہ مجھے دفن کر کے آ رہے. فقیر نے آہ بھری گر کر فریاد کرتے ہوئے مر گیا. بس عزیزان گرامی, مصائب ختم کرنے لگا ہوں. جب علی کی بیٹی, اب دفن تو کر کے آ گئے نا امام حسن امام حسین, کوفہ سے نجف دور ہے, تو کبھی نہ کبھی تو اگلے دن 2 دن بعد بی بی زینب گئی ہوں گی نا باپ کی قبر پر. ایسا ہوا گا, تاریخ میں باقاعدہ لکھا ہوا نہیں کہ کب, لیکن باپ کی قبر پر بیٹی گئی تو ہوگی نا. مجھے بتلانا کہ بیٹی کا باپ کی قبر پر جانا زیادہ سخت ہے یا بیٹی کا باپ کے لاشے پر جانا زیادہ سخت ہے؟ ارے پتہ نہیں کون کہاں سن رہا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. بیٹی باپ کی قبر پر پہنچے تو کہے گی بابا تم پر میرا سلام ہو, لیکن جب بیٹی باپ کے لاشے پر پہنچے, کہا بابا تیرے سینے پر کوئی جگہ نہیں بچی, کہاں اپنا سر رکھوں بابا. عزیزوں صاحب اولاد ہے, جب بیٹی باپ سے لپٹ کر یا بیٹا باپ سے لپٹ کر سو رہا ہوتا, چھوٹے بچے ہوتے کہتے بابا آج ہمیں آپ سے لپٹ کر سونا ہے. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ بچے کو ساتھ سلا دیتے ہیں.
لیکن کسی بچے کو جو باپ سے لپٹا ہوا ہو تماچے مار کے نہیں اٹھایا جاتا، کوڑے مار کے نہیں اٹھایا جاتا، تازیانے لگا کے نہیں اٹھایا جاتا۔ عزیزو دم میں یہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ بی بی زینب کی پھر ملاقات کب ہوئی؟ اپنے باپ سے ملاقات کب ہوئی؟ پھر ایک ملاقات دوبارہ ہوئی نا، جب شام غریبہ زینب پہرا دے رہی تھی۔ اللہ اکبر، اگر بات پہنچ سکے، زینب پہرا دے رہی تھی، اب زینب عباس بھی تھی، اب زینب حسین بھی تھی۔ آتا ہوا گھوڑ سوار نظر آیا کہ دیکھ نہیں آنا، دیکھ نہ آنا، ہم لٹ چکے ہیں۔ پھر وہ مزید قریب آیا کہ دیکھ نہ آنا، میں محمد کے نواسی بن کر کہتی ہوں۔ وہ اور مزید قریب آیا کہ دیکھ تو نہ، میں فاطمہ کی بیٹی بن کر کہتی ہوں۔ وہ مزید قریب آیا کہ اچھا، بی بی کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ آنے والے کو روک لیا کہ تو نے خاتون تنہا خاتون سمجھا ہوا ہے، عباس کی بہن ہوں میں، خبردار آگے نہ آنا یہاں سے، میرے بچے بہت مشکل سے سوئے ہیں۔ عزیزو، اس کے بعد کا جملہ کیسے کہوں؟ 21 رمضان مناسبت مولانا کی کب دیکھا بی بی زینب نے اس وقت کا خبردار نہ آنا۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب کو الٹا، زینب کو بابا نظر آیا کہ بیٹی تو جا کر آرام کر لے، آ گیا جناب پہرا دینے کے لیے۔ بی بی نے کہا بابا اب آئے ہو بابا، حسین مار دیا گیا۔ سب سے سخت آخری جملہ، واپس پلٹی، جلب خیموں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے شہزادی آپ کا بابا آیا ہے، کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہ بیبیوں کو چادر کا ٹکڑا بچا ہے کسی کے پاس؟ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ زینب باپ کے سامنے بغیر چادر کے گئی ہو۔ آج زینب کا سر کھلا ہے، باپ سامنے ہے، میں کہوں گا اے بی بی شام غریبہ تو علی سامنے تھے، ابھی کوفہ کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، زینب کا سر کھلا ہوگا۔ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ تابوت علی ابن ابی طالب کی زیارت کیجئے گا۔ مومنو خاک اڑا سر اٹھ رہا ہے رو رہے ہیں یتیمان حیدر، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، شہر کوفہ میں ہے شور و گریا، چھن گیا بے کسوں کا سہارا، خاک اڑاتے ہیں شبیر و شبر، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اور کون دے گا یتیموں کو پرسا، کون زینب کو دے گا دلاسا،
آؤ شبیر و شبر ساتھ کلثوم و زینب کو لاؤ آؤ شبیر و شبر ساتھ کلثوم و زینب کو لاؤ کر لو دیدار بابا کا کر اٹھ رہا ہے روزداروں کیسی سحر تھی پھر نہ سجدے سے اٹھا نمازی